بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تین خبریں ہیں اور ان تین خبروں کو مختلف خبریں ہیں، لیکن اگر ان تین خبروں کو آپ ملا کے دیکھیں تو خبر ایک ہی بنتی ہے، اور وہ خبر یہ ہے، اور وہ خبر سے زیادہ قدرت کا نظام ہے۔ سیاست کے اگر سیاسی زبان میں استعمال کی جائے، یعنی زبان میں بات کی جائے تو بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، یہ کہنا چاہیں یا مکافات عمل کہنا چاہیں۔ اور وہ بات یہ ہے کہ سر نواز شریف قسمت کے ان کو دھنی کہنا چاہیے یا کیا کہنا چاہیے، میری سمجھ میں نہیں آ رہی بات، کیونکہ اس وقت پاکستان کے اندر سب کچھ وہ ہو رہا ہے، وہ ہمیں اچھا لگے برا لگے، وہ کسی پیرائے کے اوپر، کسی اخلاقی معیار کے اوپر پورا اترتا ہو، کسی سیاسی نظریے کے عین مطابق ہو یا نہ ہو، لیکن سب کچھ ہو رہا ہے جو نواز شریف صاحب چاہتے تھے یا چاہ رہے ہیں۔ دو اس کی میں آپ کو مثالیں دوں گا۔ ایک مثال یہ ہے کہ میں نے کہا تھا نا کہ خبریں جو ہیں یہ تین ہیں، لیکن بات اس کے اوپر یہی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے۔ ایک جو ہے نا وہ واقعہ بڑا غلط ہوا، وہ اس کی ہمیں مذمت کرنی چاہیے۔ ان باقی باتوں کو ہم آگے چل کے کریں گے، خبریں میں آپ کے ساتھ آگے چل کے شیئر کروں گا۔ لیکن ایک جو واقعہ ہوا ڈسٹرکٹ کورٹس اسلام آباد میں کہ عمران خان صاحب کے اوپر کوئی چیز پھینکی گئی ہے۔ عمران خان صاحب یعنی وہ علامتی طور کے اوپر ہے، ادروائز نہ وہ چیز انہوں نے ہٹ کی ہے خان صاحب کو، نہ وہ کوئی جوتا تھا۔ ہو سکتا ہے کسی کے ہاتھ سے غلطی سے گر گئی ہو، کیونکہ ویڈیو جہاں سے بن رہی ہے وہاں سے نظر یہ آ رہا ہے کہ جہاں پر لوگ کھڑے ہیں وہاں سے یہ چیز آئی ہے اور یوں نشانہ لے کے نہیں ماری گئی۔ باقی اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ ہم وہاں پر موجود نہیں تھے۔ ویڈیو اگر آپ دیکھیں وہ جو کلپ ہے تو آپ کو یہی لگتا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو سر پاکستان کے اندر جس طرح کی سیاست کو فروغ دیا گیا ہے، اور وہ فروغ ہمارے سامنے ہے، اور اس کا جو سہرا ہے وہ اس جدید ریاست کا یا جدید سیاست کا وہ عمران خان صاحب کو جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود لیکن بھی نہیں کہنا چاہیے تھا، یہ اس ایسے واقعات کی حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی، یہ اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ جب عمران خان صاحب کو لایا جا رہا تھا، جس طرح عمران خان صاحب کے چاؤ اتارے جا رہے تھے، چائی ہم پنجابی میں کہتے ہیں، ان کو لایا جا رہا تھا، اور جس طرح ججوں کے اندر یا عدلیہ کے اندر بندوبست کیا گیا تھا کہ تھوڑا سا بھی کوئی انڈیپینڈنٹ جج تھا تو اس کو فریم کر دیا گیا تھا، مکو ٹھپ دیا گیا تھا اس کا۔ شوکت صدیقی صاحب آپ کے جانتے ہیں ان کو، ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ جنرل فیض حمید صاحب سے لے کے اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان تک، یہ سب جو تھے یہ گینگ اپ ہو گئے تھے، انہوں نے ان کو عدلیہ سے ہی باہر نکال دیا تھا۔ حالانکہ اگر ان کی اس وقت کی باتوں کے اوپر، لیکن سر ظاہر ہے کہ یہ پاکستان ملک ہی اس طرح کا ہے کہ ان کی اگر اس وقت باتیں جو کہہ رہے تھے وہ لوگ تو سن رہے تھے، لیکن جنہوں نے سننا تھا وہ نہیں سن رہے تھے۔ اس وقت ان کو نشے چڑھے ہوئے تھے، اس وقت ان کو خماری چڑھی ہوئی تھی، بلکہ اس وقت ان کو وہ کہتے ہیں پنجابی میں کہ ہال پہ رہے سی کہ اے کام کرنا ہے، تو وہ جو کام تھا پھر انہوں نے ان کے پورے سارے چاہ اتار دیے۔ وہ کسی کو چکر آئے نا تو پھر وہ ان کو کہہ رہا تھا یہ جو تم نے دنیا کو چکر دیے ہیں، یہ اب تمہیں وہ چکر واپس آ رہے ہیں۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان صاحب کی صورت میں، یہ وہ چکر ہیں جو واپس آ رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جب عمران خان صاحب کو لانے والے بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے، تو سر اس وقت نواز شریف صاحب کے اوپر جوتا پھینکا گیا ادھر جامعہ نعیمیہ کے اندر، اور جرم کیا بنایا گیا کہ انہوں نے جو ہے بیان حلفی اس میں ختم نبوت والا کالم ختم کر دیا ہے۔ حالانکہ وہ ایک لمبی بحث ہے، وہ ایک سہون غلطی ہوئی تھی، اور اس کا پھر کس طرح اس کے ساتھ پلے کیا گیا، یعنی ایک کو گولی ماری گئی احسن اقبال صاحب کو، اور خواجہ آصف صاحب کے منہ کے اوپر سیاہی پھینکی گئی۔ یہ باتیں سیاست کے اندر جو ہیں، یہ شدتیں، یہ سماج کو، معاشروں کو تباہ کر دیتی ہیں، اور یہ انہی کا ہی اثر ہے یا یہ انہی کا ہی ایک تسلسل ہے۔ اگر آج کسی نے عمران خان صاحب کے ساتھ یہ حرکت کی ہے، اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، اور یہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، ٹی ایل پی والے ہوں، کوئی بھی ہوں،
یہ ان سب کو اس واقعے کی مذمت کرنی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات کہ میں ذرا وہ پولیس والوں سے ادھر ادھر جو سیکیورٹی والے ہیں ان سے بات کر رہا تھا کہ یار کو پتہ چلا کیا ہوا. ابھی تک جب میں آپ سے یہ گفتگو کر رہا ہوں میرے تک یہ نالج یا میرے تک یہ خبر نہیں پہنچی کہ اس کا کوئی سراغ لگایا جا سکا ہے اس واقعے کا. لیکن یہاں پر بجائے اس کے کہ کوئی اور بات کی جاتی, پی ٹی آئی والے ہر کام کے اندر کوئی نہ کوئی ڈرامے بازی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب پولیس والے بتا رہے ہیں اور دیگر جو لوگ ہیں وہاں پر کہ جی کہ اب دیکھیں کہ یہ بات واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ اب عمران خان صاحب نے جواز بنا لینا ہے اپنا کہ میں میری تو سیکیورٹی آن دا رسک ہے, اگر مجھے بوتل لگ سکتی ہے تو کل کو گرنیڈ بھی لگ سکتا ہے. ایک بات اور وہاں پہ چل رہی ہے کہ وہ اس بوتل میں کوئی کیمیکل تھا جو خان صاحب کو ہٹ کیا ہے, وہ کچھ دن کے بعد اس کا اثر ہوگا. اللہ کا نام لیں, اللہ کا نام لیں, کیونکہ پی ٹی آئی کے ہاتھ میں کوئی چیز آ جائے صحیح. عمران خان صاحب کی جو پوری کی پوری جماعت ہے ان کی اسپیشلائزیشن ہی جھوٹ چتالی کام چلانا. یہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں, یعنی کہ کرنا کرانا کچھ نہیں ہے, اہلیت ٹکے گی نہیں ہے اور پروپیگنڈا جتنا مرضی کروا لیں. تو جب پھر اس طرح کے بندوں کو جب کام کر کے دکھانا پڑتا ہے تو سر پھر ان کی کارکردگی صفر ہو جاتی ہے اور ان کے تشخص تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. تو یہ جو حکومتوں سے نکلے تھے اس کے پیچھے وجہ یہی تھی, سبق سیکھنے کی بجائے اسی پروپیگنڈے کے اوپر چل رہے ہیں. خیر ہم آتے ہیں اپنے مدعے کی طرف کہ 3 خبریں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. پہلی خبر سر, اور ان خبروں کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب یا کہہ لیں کہ پروجیکٹ سے لے کے نواز شریف کو جو نکالنے والا جو کام تھا, اب خدا کی قدرت آپ یہ دیکھیں کہ جس کو پاکستان کی ریاست نے اپنی پوری قوت لگا کے تیسری دفعہ سسٹم سے باہر نکالا تھا, اب سر اس ریاست میں جو کچھ ہو رہا ہے اس بندے سے پوچھ کے ہو رہا ہے, اس کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے. اب اس کو اب ہم کیا کہیں کہ نواز شریف قسمت کے دھنی ہیں, یا نواز شریف صاحب کو سیاست بڑی آتی ہے, یا نواز شریف صاحب کا جو صبر تھا وہ الٹا پڑا ہے, اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے. اس کو اخلاقیات کے زمرے میں لے کے آنا ہے یا اس کو پولیٹیکل سائنس کی لاجک کے اوپر ہم نے پرکھنا ہے, یہ مرضی آپ کی ہے. میں آپ کو خبریں بتا رہا ہوں سر. پہلی خبر یہ ہے, میں جو ہے وہ چھوٹی خبر سے آغاز کرتا ہوں کہ آج 2 واقعات عدالتوں میں ہوئے ہیں. ایک کے 9 مئی کے 22 کے قریب افراد جو ہیں ان کو عدالتی مفرور قرار دے دیا گیا, اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے. بڑی خبر نہیں ہے لیکن پھر بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, اور آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ مکافات عمل ہے کہ میاں اسلم اقبال صاحب, فرخ حبیب صاحب, زبیر نیازی صاحب, مراد سعید صاحب, علی امین گنڈا پور صاحب, اسد زمان چیمہ, حسان نیازی, امتیاز احمد شیخ, حافظ فرت عباس, وقاص قیوم عباسی, اعظم خان سواتی, غلام عباس, علی حسن, سعید احمد سندھو, شفاقت امین سندھو, عظما خان, یہ ہیں عظما خان صاحبہ حفیظ اللہ خان نیازی صاحب کی بیگم اور حسان نیازی صاحب کی والدہ. علیمہ خانم, یہ علیمہ باجی ہیں المعروف مشینہ علی باجی, یہ عمران خان صاحب کی بہن ہیں, عظما خان صاحبہ کی بہن ہیں, اور حسان نیازی صاحب کی خالہ ہیں, اور اکرام اللہ خان نیازی صاحب کی بیٹی. اندلیب عباس صاحبہ جن کا ذکر جو ہے وہ ریحام خان صاحب نے بڑی کراہت سے کیا ہے. آگے احمد خان نیازی صاحب, پھر آگے ہیں خالد گجر صاحب, کرامت علی کھوکھر. سر ان میں سے جو ہے نا پہلے 18 نمبر والے بندے بلکہ 19 نمبر تک جو افراد ہیں سر, یہ ہے مکافات عمل. یہ آج اشتہاری ہوئے ہیں, اور 2 اور بندے اعجاز چوئی صاحب اور عمر چیمہ صاحب, ان کی انسداد دہشت گردی لاہور کی عدالت نے 14 دن کے ان کے ریمانڈ میں اور توسیع کر دی ہے. تو یہ جو سارے افراد ہیں یہ جب پروجیکٹ عمران خان لانچ ہو رہا تھا اور پھر اس کے اگلے 4.25 سال سر یہ سیاہ و سفید کے مالک تھے اس ملک کے اندر, اس صوبے کے اندر, اپنے صوبے کے اندر سیاہ و سفید کے مالک تھے. علیمہ خان صاحبہ اور عظما خان صاحبہ گلگت بلتستان یا کسی ایسی جگہ کے اوپر گئی تھیں, بارشیں شروع ہو گئی تھی, پاکستان کی ریاست حرکت میں آ گئی تھی, یہ وہاں پر پھنس گئے تھے یہ فیملی,
اور پوری پاکستان کی ریاست کے وسائل پرائم منسٹر آف پاکستان کے اہل خانہ کے لیے جھونک دیے گئے تھے. اب وہ مفرور ہیں, وہ چھپتے پھر رہے ہیں. کل تک سسٹم نظام جو ہے وہ نواز شریف کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے مار رہا تھا. آج وہ نواز شریف کے سامنے دو زانوں بیٹھا ہو کے پوچھ رہا ہے کہ حکم علی جا, اور وہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ نے یہ سب کچھ کیا تھا, یہ گند آپ نے پھیلایا تھا, یہ پروجیکٹ عمران خان آپ کا تحفہ تھا, یہ آپ نے سمیٹنا ہے. سر وہ گرفتار کر پا رہے ہیں نہیں کر پا رہے, یہ ایک علیحدہ سے ریاست کی ناکامی ہے کہ زمین کھا گیا یا آسمان کھا گیا کہ یہ اعظم سواتی, میاں اسلم اقبال, اماد اظہر, فرخ حبیب یہ اور حسان نیازی کتنے چلے گئے. یہ ریاست کی اپنی جگہ کے اوپر ناکامی ہے, لیکن ان کا چھپنا سر خدا معاف کرے, اللہ تعالیٰ معاف کرے, تکبر. یہ جب ان سے باتیں کرتے تھے تو قانون کا سامنا کرے نا, جو یہ حرکتیں کرتے تھے. میں اب آپ کے ساتھ کیا کیا شیئر کروں. جب پوچھتے تھے کہ جی یہ کس قانون کے تحت, وہ تو بندہ انکوائری کے لیے آیا تھا, آپ نے اس کو پکڑ کے نیب کے پھاٹک بند کر دیے, حوالات میں دے دیا. وہ زمین پرائیویٹ بندے سے خریدی, جیو کے مالک کو قصور کیا تھا کہ عمران خان صاحب کی فیور میں خبریں نہیں چلاتا. میر شکیل الرحمان 1 سال اندر بھائی رکھا. تو سر یہ خدا کی پکڑ ہے, میں تو اس کو خدا کی پکڑ کہوں گا, یا پھر ہماری جو ریاست ہے یہ اس کی کج ادائیاں ہیں, یہ ان کی بدعمالیاں ہیں کہ وہ کوئی کام کرتے ہیں, پھر وہ کام غلط ہوتا ہے, اوہ غلط ہو گیا, چلو ٹھیک کرو. بھئی اپنا کام کریں. لیکن نواز شریف صاحب نے کہا کہ نہیں, ایسی نہیں کرنا, یہ تم لوگوں نے ٹھیک کرنا ہے. تو اب وہ جناب وہ مشینیں لگا کے اس کام کو ٹھیک کر رہے ہیں. دوسری خبر سر جی کہ پاکستان کا قانون اور جو آئینی ترامیم کی گئی تھی, وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے سیکھا, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہی سیکھا, لیکن سیکھا کہ وہ حکومتیں توڑ کے نا, بے وقت کی حکومتیں توڑ کے ہم نے سسٹم کے اوپر اعتماد لوگوں کا ختم کر دیا, اور پھر اس بے اعتمادی کے نتیجے میں جو چیز نے جنم لیا وہ تھی نگران حکومتیں. اب نگران حکومتوں میں کے لیے ہم نے آئین میں ترامیم بھی کی, اور شرط ایک رکھی کہ نگران حکومتیں جو ہوں گی وہ غیر جانبدار لوگوں کے اوپر مشتمل ہوں گی. لیکن نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ نہیں, اسحاق ڈار وزیر اعظم بنے گا. پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں, پہلے تو وہ خبریں چلی, پیپلز پارٹی والے بھی مان گئے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ بھائی یہ بیسک میرٹ کی خلاف ورزی ہے, بنیادی اصول کی خلاف ورزی ہے. شری رحمان صاحبہ اور فیصل کریم کنڈی صاحب نے پریس کانفرنس میں یہ والی باتیں ابھی کی ہیں تھوڑی دیر پہلے. انہوں نے کہا ابھی تک تو پاکستان مسلم لیگ نون نے ہمارے ساتھ یہ والا معاملہ ڈسکس نہیں کیا. یہ غلط خبر چلی تھی کہ ہمارے ساتھ ڈسکس کیا اور ہم مان بھی گئے. اور دوسرا یہ کہ جب ڈسکس کریں گے تو پھر ہم غور کریں گے, لیکن ابھی تو یہ بنیادی بات جو ہے, بنیادی جو اہلیت ہے, یہ اس کے خلاف جاتی ہے بات کہ لوگ انگلیاں اٹھائیں گے کہ ایک غیر جانبدار حکومت ہونی چاہیے, لیکن آپ اپنی پارٹی کا ایک بندہ لے کے آ رہے ہیں اور اس کی آپ کے ساتھ رشتہ داری سے لے کے سیاسی وفاداری اور سیاسی رکنیت, اہلیت, یہ مسلمہ ہے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے اور اس خاندان سے ہے. اس کے باوجود اگر آپ اس کو لے کے آنا چاہتے ہیں تو پھر مرضی ہے ٹاڈی. میرا خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ جو کیا اس کو کہتے ہیں, آثار یہ بتا رہے ہیں کہ وہ شاید اس نام کے اوپر راضی نہیں ہوں گے. لیکن فرق کوئی نہیں پڑتا سر, میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں, فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ نواز شریف صاحب چاہ رہے ہیں, اور نواز شریف صاحب کی یہ سیاست ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, یا نواز شریف صاحب کی قسمت ہے, یا پھر یہ کوئی اللہ کا نظام ہے, اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے کہ کیا ہے, کہ جو کچھ نواز شریف صاحب چاہ رہے ہیں, یہ سسٹم, یہ ریاست, یہ اسٹیبلشمنٹ وہ کرنے پر مجبور ہے. وہ کہہ رہی اوکے. میں نے پوچھا ابھی تھوڑی دیر پہلے پاکستان کے کچھ باخبر حلقوں سے بات کی, میں نے باخبر لوگوں سے بات کی, انہوں نے کہا بھائی چنگا لگے برا لگے آپ کو کسی کو بھی, اور پیپلز پارٹی اگر نہیں مانے گی تو اتحاد تو ان کا ٹوٹنا ہی ہے, الیکشن تو انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف لڑنے ہی لڑنے ہیں, تو ان کے ماننے نہ ماننے سے فرق ہی نہیں پڑتا. راجہ ریاض جانے تو شہباز شریف جانے, ختم ہوئی گل. آئے گا. میں نے پوچھا پارٹی جو اصل پلیئر ہیں پاکستان کے طاقتور لوگ,
انہوں نے کہا ان کو بھی کوئی اعتراض نہیں. کیوں؟ اور نواز شریف کہہ رہے ہیں ہاتھ ہے, سمجھ رہے نا, بلکہ سارے آگے سبحان اللہ. تو سر یہ میں جو کیس مدعا ہے میں وہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ عجیب حسن اتفاق ہے. اس کو آپ نے حسن اتفاق کا نام دینا ہے, قسمت کا, سیاست کا, مکافات عمل کا, جو نام دینا ہے وہ آپ نے دے لیں. لیکن سر اس میں ایک بات یہ بھی پوشیدہ ہے کہ وہ پاکستان کے جو مالک بنے بیٹھے ہیں, جو مختلف تجربے کرتے رہتے ہیں, نہ کریں سر تجربے اس طرح کے کہ پھر اس طرح کر کے آپ کو, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس کو آپ نے پوری طاقت لگا کے کہا کہ نہیں اے بندہ نہیں اس ملک میں چل سکتا, اس کا قد بہت بڑا ہو گیا ہے, اس کو ختم کرنا ضروری تھا, سر وہ بندہ واپس بھی آ رہا ہے اور آپ کی وہ مجبوری بھی ہے اور آپ اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جو کہہ رہا ہے وہ ہو رہا ہے. باقی آپ کی مرضی ہے, ملک آپ کا ہے, ریاست آپ کی ہے, طاقت آپ کی ہے, ارادے بھی آپ کے, فیصلے بھی آپ کے. ہم کون ہوں خام خواہ. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.